فرمایا اسلام نے بتایا کہ حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، سماج کا بھی حق ہے، برادری کا بھی حق ہے، سب کے حقوق رکھے ہیں۔ تو کیا مطلب کیوں رکھے گئے ہیں؟ اس لیے رکھے گئے ہیں والدین کے حقوق کے لیے قرآن مقدس میں بہت سے مقامات پر، متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ بہت سی ایسی معتبر کتابیں ہیں، خود ہمارے علماء برسوں سے ممبر سے چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں والدین کے یہ حقوق ہیں، اولاد کے یہ حقوق ہیں، اور سماج کے یہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں۔ تو سارے حقوق تو آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کیوں بتائے گئے ہیں؟ والدین کے حقوق کو بتایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ آپ کا ذہن ان ذوات مقدسہ کی طرف پہنچ جائے کہ جنہوں نے خود پیغمبر اسلام کی پرورش کی ہے۔ میاں جب ایک کفیل جو عام انسان کی پرورش کرتا ہے، جب اس کے اتنے حقوق رکھے ہیں تو جو کائنات کی عظیم شخصیت کی پرورش کرے۔ اب لاؤ دنیا میں کوئی ایسی ترازو بنی ہو جو ابو طالب کے احسانات کو تول سکے، لاؤ کوئی ایسی ترازو جو جناب ابو طالب کے احسانات کو تول سکے۔ نہیں تول سکتی۔ کیوں نہیں تول سکتی؟ اس لیے کہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، دو حقوق پائے جاتے ہیں۔ والدین دو شخصیتوں کو کہتے ہیں، ایک باپ اور دوسری ماں۔ جب ایک جگہ ہو جائے تو والدین کہلاتے ہیں۔ متوجہ رہیے گا، شریعت نے دونوں کے حق رکھے، والد کا بھی حق رکھا، والدہ کا بھی حق رکھا، لیکن مذہب اسلام میں، شریعت میں ماں کا حق زیادہ رکھا گیا، باپ کا حق کم رکھا گیا۔ ارے توجہ دیجیے گا، ایک منزل تک لے کے جا رہا ہوں۔ ماں کا حق زیادہ رکھا گیا، باپ کا حق کم رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق جو رکھے گئے ہیں وہ احسانات کی بنیاد پر رکھے گئے ہیں۔ جس کے جتنے احسانات ہیں اس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں۔ بھائی جس نے جتنے زیادہ احسان کیے ہیں تو اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو ماں کے احسان زیادہ تھے، اس لیے ماں کے حقوق زیادہ رکھے۔ باپ کے احسانات ماں کے مقابلے میں کم تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے باپ کے حقوق کم رکھے۔ شاید بات مشکل ہو رہی ہے، لیجیے آسان کرتا ہوں۔ باپ کی آغوش کا گہوارہ ملا ہے ولادت کے بعد، اور ماں کے شکم کا جھولا ملا ہے ولادت سے پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی ماں کی جتنی بھی شفقتیں ہیں باپ کی، وہ ولادت کے بعد ہیں۔ باپ نے نام رکھا ولادت کے بعد، باپ نے پرورش کی ولادت کے بعد، باپ نے تربیت کی ولادت کے بعد، باپ نے جائیداد دی ولادت کے بعد، لیکن ماں نے ولادت سے پہلے بھی احسان کیا، ولادت کے بعد بھی احسان کیا، ولادت کے بعد بھی احسان کیا۔ متوجہ ہو جائیے گا، جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے۔ ولادت سے پہلے بھی احسان کیا، ولادت کے بعد بھی احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احسان زیادہ ہوں گے جو پہلے بھی کرے بعد میں بھی کرے۔ اب لاؤ وہ ترازو کہ اعلان رسالت سے پہلے ابو طالب نے احسان کیے، احسان اعلان رسالت کے بعد بھی اعلان کیے۔ اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے، اعلان رسالت کے بعد اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے، اعلان رسالت کے بعد بھی احسان کیے۔ یہ جناب ابو طالب نے احسان کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے احسانات کی فہرست جتنی زیادہ ہے اس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، اسی لیے ماں کے حق کو زیادہ رکھا ہے، باپ کے حق کو کم رکھا ہے۔ چونکہ باپ نے ولادت کے بعد لقمہ کھلایا ہے۔ جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے، لیجیے لطف لیجیے گا۔ باپ نے ولادت کے بعد لقمہ کھلایا ہے، لیکن ماں نے ولادت سے پہلے زندگی کا رس پلایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔